آپ کو جو اس پریس کانفرنس کی ضرورت پڑی ہے وہ کل کے ایک بڑے عجیب واقعہ ہوا کہ کل مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ لاہور میں کھوکھر برادران کے گھر پہ گئیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی سیاسی حمایت کا یقین دلایا کھوکھر برادران کو۔ اب یہ اصل میں کیوں اہم ہے بتانا؟ یہ ایکچولی اس لیے بتانا اہم ہے کہ کس طرح سے ایک جو سیاسی پیٹرنیج ہے وہ قبضہ گروپوں کو حاصل رہی ہے اور حاصل ہے، اور کس طرح سے شریف فیملی نے پورے پنجاب کے اندر بالخصوص اور پاکستان کے اندر بالعموم ایک قبضہ گروپوں کی سرپرستی کی، جس کے نتیجے میں تحصیلوں سے لے کے اضلاع تک اور اضلاع سے لے کے ڈویژنز تک اور پھر صوبوں تک ایک پورے قبضہ گروپوں کے نیٹ ورک کریٹ ہوئے۔ اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، جو ابھی 10 بڑے قبضہ گروپ جو پنجاب میں ایکسپوز ہوئے ہیں۔ یہی سلسلہ جو ہے کراچی میں بھی ہوا ہے، سندھ میں بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو آج ہمارا معاملہ ہے یہ اسپیسیفک ہے پنجاب کے قبضہ گروپوں کے متعلق۔ اور جو عام تاثر آتا ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو بنیادی طور کے اوپر 2016-17 کا جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر بنائی گئی ہے، اور اس میں جو 2019 کا جو انڈیکس ہے وہ اس سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح کی پرسیپشن جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا ایک مافیا تھا جو کہ پنجاب کے اوپر اور پاکستان کے اوپر رول کرتا رہا ہے، اور ان کو ہلانا کتنا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں، آپ جا کے قبضہ گروپوں کی پشت پناہی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یہ جو رویہ ہے پی ایم ایل این کا، جو شروع سے ہی ہم دیکھتے چلتے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہماری جو مورل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے سوسائٹی کی، یعنی جو عمران خان کے رائز سے پہلے، پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے تو پنجاب میں اور پاکستان میں ایک عام بات یہ شروع ہو گئی تھی کہ جی کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یعنی لوگوں کے لیے کرپشن کا پیسہ کھانا کو پرابلم ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اور وہ اس لیے تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پیٹرنیج دے رہی تھی اپنے لوگوں کو۔ اور وہ کیوں پیٹرنیج دے رہی تھی؟ ابھی مثلا آپ جو ضمانت ہے، جو نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہوئی، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ضمانت جو ہے وہ انہی کھوکھر صاحب نے جو ہے وہ ان کی دی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے کریں، ان کے اوپر بلڈنگیں کھڑی کریں، مارکیٹس کھڑی کریں، اور حکومت آپ کو نہیں پوچھے گی۔ اس کے بعد بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمیں مہنگے بیگز تحفوں میں دے دیں، اگر ضمانتیں ہوں تو آپ ہماری ضمانتیں جو ہیں وہ آپ ان کو مینیج کریں، وکیل ہمارے آپ مینیج کریں، اور ایک میوچل سیٹ اپ چل رہا تھا، باہمی اشتراک چل رہا تھا ان قبضہ گروپوں میں اور شریف فیملی میں۔ اور جو جاتی امرا کی ساری جو پراپرٹی جو اب لٹرلی سینکڑوں ایکڑ کے اوپر ہے وہ انہی قبضہ گروپوں کی مدد سے جمع ہوئی ہے، اور یہی معاملہ آپ کو پورے پنجاب میں نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ جو کچھ تفصیل ہے شہزاد اکبر صاحب آپ کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد مزید آپ کو تھوڑا انلائٹن کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو۔ جی، جیسے فواد نے ذکر کیا ہے کہ کل ایک بڑی عجیب حیرت انگیز بات تھی کہ لا انفورسمنٹ نے ایک ایکشن کیا لاہور کے اس بڑے قبضہ مافیا کے خلاف، جس کی میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی، شرافت کی گواہی پوری لاہور دیتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک ایسے کام کو کنڈیم کیا جائے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اس ڈیبریز کے اوپر، اس گرائی ہوئی سرکاری جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے بڑا وہاں پہ باتیں کی گئی، اور کچھ گمراہ کرنے کی باتیں بھی کی گئی جو کہ اصل میں حقائق کے برعکس ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں کہ ابھی تک یہ جو پنجاب میں، ہم نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں میں نے پریس کانفرنس کی تھی، پنجاب میں بھی یہ ڈیٹا شیئر کیا گیا کہ پنجاب میں صرف جو قبضہ مافیا کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس میں 200 ارب سے زائد کی زمین بازیاب کرائی گئی ہے، جو کہ سرکاری زمین تھی اور اس کے اوپر مختلف با اثر لوگوں کا ناجائز قبضہ تھا۔
اب یہ جو بااثر لوگ ہیں، میں آج آپ کو ان میں سے کوئی 5-7 کے تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ بااثر لوگ کون ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان بااثر لوگوں کے نام ایسے ہی خام خواہ کریں، کیونکہ ویسے ہی بیچاروں کو بڑی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ کل مریم صاحبہ نے خود جا کے یہ انویٹیشن ہمیں دی کہ ہم تھوڑا سا کوئی پردہ چاک کریں اور دکھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ وہ جس کے لیے اس وقت انقلاب جو ہے وہ پنجاب کی اور پورے پاکستان کی سڑکوں پہ مطلب امڈ آیا ہے، اس کے پیچھے وہ مالی فوائد کون سے تھے جو اب چھن گئے ہیں اور جس کا بھی دکھ بہت ہو رہا ہے۔ اور ویسے آپ نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں دیکھ لیا ہے کہ وہی مالی فائدہ اٹھانے والے ہی کبوتر ساتھ ہیں، اس کے علاوہ عوام میں سے کسی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو یہ پہلے میں آپ کو کھوکرز کا جو سیف الملوک کھوکر صاحب ہیں اور یہ افضل کھوکر ہیں اور ان کے جو فیملی کا ہے، یہ پہلے تو سب سے پہلے جو یہ 45 کنال سٹیٹ لینڈ تھی جو ان کے گھر کے اندر موجود تھی، جو انہوں نے کوئی 100 کنال کا بڑا ایک عالی شان محل بنایا ہے جہاں بڑے تواتر سے مریم صاحبہ جاتی ہیں، اس کے اندر 45 کنال سرکاری رقبہ تھا جس کو باقاعدہ ڈیو پروسیس کر کے سرکاری رقبہ ڈکلیئر کیا گیا، اس کا ریونیو کے سامنے پورا کیس چلا، اس میں یہ خود بھی شامل تھے۔ جب وہ اس نے کمشنر نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سرکاری رقبہ ہے تو اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ اس سے پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے کارروائی کی گئی، اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئی ہوئی ہیں، کرمنل ایف آئی آرز ہوئی ہوئی ہیں کہ اسلحے سے لیس آ کے انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی۔ کوئی اگر ان کا رائٹ تھا تو 2-3 ہفتے ان کے پاس تھے، کسی عدالت میں نہیں گئے۔ دوبارہ جب کارروائی کی گئی، وہ زمین ریٹریو کروا لی تو وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی زمین ہے، 1500 کروڑ کی وہ سرکاری زمین جو تھی جس کے اوپر یہ قابض تھے۔ اس کے بعد ایک اور میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ کل انہوں نے پرسوں مریم نے شاید 2 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، یہ وہی والی ٹویٹ اور بیانات تھے جو پاناما والی ججمنٹ کے بعد تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ لوگ جب گئے کہ جی یہ ایکشن جو ہے اس کو روکا جائے، تو لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ کسی کو خلاف قانون کے خلاف، اگر قانون کے خلاف ہوا ہوتا تو سرکاری لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ کورٹ نے صرف یہ کہا کہ جو آپ کا رقبہ آپ نے بازیاب کرا لیا ہے اس کے علاوہ رقبے کو ڈی سیل کر دیا جائے، یعنی کہ جو ان کی ملکیت کا ہے یا جو سرکاری رقبے کی مد میں ہائی کورٹ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ جو ایک انہوں نے سٹے دکھایا کورٹ میں، اس سٹے کے اوپر انہوں نے کہا یہ سول کورٹ میں لے جائیں، ویری نیکسٹ ڈے انتظامیہ سول کورٹ گئی اور یہ اس کا آرڈر ہے میرے پاس، یہ ایڈیشنل سیشنز جج لاہور کا آرڈر ہے جس نے وہ سٹے امیڈیٹلی اڑا دیا، کیونکہ اس سول کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی وہ سٹے دینے کی، اور اس لیے اب کوئی سٹے نہیں ہے، اور وہ جو رقبہ بازیاب کرایا گیا تھا وہ بالکل اس وقت سرکار کے پاس ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عوامی فلاح کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اس کے بعد انہی لوگوں سے 1052 کنال سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ قصور میں، پڈمک کی جگہ تھی، قصور میں ریٹریو کی گئی، اس کی بھی ایف آئی آر 2/2021 جو ہے اینٹی کرپشن لاہور تھانے میں درج ہے۔ اس کے علاوہ 80 کنال 4 مرلہ جو ہے یہ ایک سٹیٹ لینڈ تھی جو لاہور کے نواح میں تھی، اور اس کے اوپر کمرشل پراپرٹی بنائی ہوئی تھی، 3 ارب سے زائد کی ہے، وہ ان سے بازیاب کرائی گئی ہے، اس کی ایف آئی آر درج ہے، اور اب وہ سرکار کے نام منتقل بھی واپس کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد 206 کنال زمین اور جو ہے سرکار کی جعلی سرنڈر ڈیڈ لگا کے اپنے نام منتقل کی ہوئی تھی، وہ بھی بازیاب کرا لی گئی۔ تو یہ وہ شریف لوگ تھے جن کے گھر، اور یہ بھی صرف میں آپ سے کچھ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اسی گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ وہی گروہ ہے۔ اب اس سے زیادہ جو آگے پردہ اٹھاتے ہیں، گجرانوالہ میں آپ لوگ واقف ہیں سارے، ایک سرکاری زمین کے اوپر اینڈ وسط شہر میں 2 کنال 11 مرلے کے اوپر ایک پمپ اور سی این جی اسٹیشن تھا، وہ ریٹریو کرایا گیا، سرکار کے پاس واپس آیا، اس کو گرایا گیا اور وہاں پہ شہریوں کے لیے پارک بنایا گیا۔ اس کے اوپر جو قابض تھے وہ غلام دستگیر والد ہیں خرم دستگیر کے، یہ اس وقت ریٹریو ہو کے بالکل آ چکا ہے، اور اس میں تاوان کی مد میں بھی ان کو چلان کیا جا چکا ہے اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی رجسٹر ہے۔ اسی طرح سے ان کے سنیما کے اندر تقریباً 1 کنال سے زائد زمین جو تھی سرکاری، اس کے اوپر وہ قابض تھے، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے، 66 ملین اس کی قیمت ہے، اور پینل رینٹ بھی ان سے مانگا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ دانیال عزیز صاحب، ان کے خاندان سے ان کے والد کے نام پہ 2400 کنال زمین چک نمبر 170/172 NB سرگودا، یہ اسٹیٹ لینڈ تھی، یہ ان سے بازیاب کروائی گئی پنجاب میں، اور اس کا جو مد میں کوئی تاوان بھی بنتا ہے، یعنی کہ جتنا عرصہ جتنے سال ان کے پاس رہی وہ بھی لاگو کیا گیا ان کے اوپر۔ یہ کوئی 2500 ملین یا 2.5 ارب روپے کی زمین بنتی ہے جو ان سے بازیاب کرائی گئی، تو اس لیے دکھ تو بہت زیادہ ہے ان کو۔ پھر چودھری تنویر صاحب ہیں، 5000 کنال کا بے نامی زمین ان سے لی گئی جو پنڈی میں تھی، اس کا ریفرنس بھی بے نامی میں فائل کرا دیا گیا ہے۔ 27 کنال کی کمرشل لینڈ جو کہ سرکار کی زمین تھی، اسٹیٹ لینڈ تھی پنڈی میں، وہ ایک نجی اسکول کو رینٹ پہ دی ہوئی تھی اور 20-25 لاکھ سے زیادہ اس کا رینٹ وصول کرتے تھے، سرکار کی بنائی ہوئی جگہ وہ بازیاب کرا لی گئی ہے۔ ویسے موصوف سینیٹر ہیں لیکن ان کی پروکلیمیشن بھی ایشو ہوئی ہے، پروکلیم ریفینڈر ہیں اور ملک سے مفرور ہیں۔ آگے جاوید لطیف صاحب ہیں جو اکثر گلا کرتے ہیں، اب ان سے جو ریٹریول ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل کے اندر اس پہ قابض تھے، یہ سرکار کا رقبہ تھا، وہ ان سے بازیاب کرایا گیا ہے۔ 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل، یہ ان سے ریٹریو کرایا گیا۔ ایک غیر قانونی سرکاری جگہ کے اوپر غیر قانونی طریقے سے ویگن سٹینڈ، ویگن کاٹا تھا، وہ ان کے نام چل رہا تھا، وہ سرکار نے اپنی زمین ریٹریو کروا دی اور یہ ان کی اپنی والدہ کے نام پہ تھا، جو ان کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کے اوپر FIR کر دی۔ تو ظلم تو آپ کرتے ہیں کہ اپنی بوڑھی والدہ کے نام پہ آپ نے ایک غیر قانونی جائیداد لگوائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے میاں پیپر اینڈ بورڈ مل میں 30 کنال 16 مرلے اسٹیٹ لینڈ، وہ بھی ان سے ریٹریو کروا لی گئی۔ اسی طرح سے اللیگلی کنسٹرکٹڈ سروس اسٹیشن اور 5 شاپس، وہ بھی ان سے شیخو پورہ میں ریٹریو کرائی گئی۔ ابھی ایک جگہ اور ہے جہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے، اسٹیٹ لینڈ ہے، اور اس کے اوپر اللیگلی ایک پلازا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ان کے پاس ایک ہائی کورٹ سے اسٹے ہے جس کو خارج کرانے کے لیے ہمارا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی سرکار کی زمین ان سے بازیاب کرا لی جائے گی۔ چلیے، اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں آپ کو لاہور اسلام آباد میں یاد ہوگا، نیر بخاری صاحب سے بھی 60 کنال سے زائد رقبہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کا تھا وہ بازیاب کرایا گیا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ خواجہ آصف صاحب، ان کی فیملی۔ اب خواجہ آصف صاحب کی جو اہلیہ کے نام اور اپنے بیٹے کے نام، ویسے یہ نیب کی تفتیش میں یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ سارا کاروبار میرا ہی ہے، تو ان کے نام پہ جو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس میں سرکاری رقبہ جو 7-8 کروڑ روپے کا رقبہ بنتا ہے، اس کو انہوں نے غیر قانونی طور پر اپنی سوسائٹی میں شامل، یعنی کہ سرکار کا رقبہ پلاٹ بنا کے آگے بیچ رہے تھے، وہ ان سے ریٹریو کرایا گیا ہے اور واپس سرکار کو دلوا دیا گیا ہے۔ اب یہ ہیں وہ تمام چیزیں، یہ میں نے صرف آپ کو کچھ ڈیٹیلز دی ہیں کچھ کیسز کی، ویسے یہ کافی زیادہ ایسے با اثر لوگ ہیں جن سے یہ چیزیں برآمد کرائی گئی ہیں اور واپس آ گئی ہیں۔ 2 سال سے اس کے اوپر محنت جاری ہے، یہ ریٹریولز بھی ہوئی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے اگر اس میں ایک بھی جگہ ان کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہوتی تو عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے کوئی ریلیف ملتی۔ ابھی تک کوئی کسی عدالت سے کوئی ریلیف ان کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ سمپلی ایک ہے، یہ سرکار کی زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فواد چودھری یا شہزاد اکبر یا عمران خان کی زمین ہے، یہ عوام کی زمین ہے، یہ حکومت پاکستان کی زمینیں ہیں، اور یہ وہ وسائل ہیں جن کا انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اور اسی سے اپنی ملٹیپلیکیشن کی، اپنی ویلتھ کی۔ تو اب یہ جو اصل میں وجہ ہے یہ ساری تکلیف کی، تو یہ فرق بڑا واضح ہے کہ ہم ان لوگوں سے یہ چیزیں عوام کی واپس لے رہے ہیں، اور اس قبضہ مافیا کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ان کی گواہی آپ کو کل بھی آ گئی۔ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ سوالات کی طرف آئیں۔ جس طرح شہزاد نے آپ کو سامنے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رکھی ہیں، دیکھیں 2 پیرلل اکاؤنٹیبلٹی ہم چلا رہے ہیں۔ یہ 200 ارب روپے کی زمین ہے جو صرف پنجاب میں ریٹریو کی ہے، یہ سرکاری زمین ہے جس کو ریٹریو کیا ہے۔ اب ہم جو انٹرنیشنل ایفرٹ جو ہم کر رہے تھے کہ
لوگ کہتے ہیں نا جو کہ جی آپ نے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ریکور نہیں کیا، آپ اکاؤنٹیبلٹی، تو یہ صرف پنجاب سے 200 ارب روپے کی زمین جو ہے وہ ریٹریو ہوئی ہے، جو نیب کی 341 ارب روپے کی ریکوری ہے وہ اس کے علاوہ ہے. سو آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2.5 سالوں میں 500 ارب روپے کے لگ بھگ اس وقت تک ریکوریز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اب جو اصل ایفرٹ ہے جس کے اوپر ہم نے دوبارہ ایک پوری کہیے کہ نیا ایک پیرلل کمیشن لے کے آ رہے ہیں جسٹس عصمت سعید صاحب کے، جس کے اوپر چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں، اور تمام جو ایک خاص، جب بھی آپ دیکھیے گا نا جب یہ ان کی گردن پہ ہاتھ پڑتا ہے نا تو ہمیشہ ایک بڑی کنسنٹریٹڈ کیمپین، میڈیا کے بھی کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ادھر سے باقی جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور پولیٹیکل بھی، وہ ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں. مثلا جسٹس عصمت سعید صاحب کے بارے میں کہا گیا جی کہ وہ تو خود براڈ شیٹ کے شامل تھے، یعنی تحقیق تک نہیں کی کہ عصمت سعید صاحب تو براڈ شیٹ کے معاملے ختم ہونے کے بعد نیب میں، اور وہ بھی اسپیشل پروسیکیوٹر آئے تھے، اور اوور آل یہ کہنا کہ وہ لاہور میں ہیڈ کوارٹر میں ملی، اور وہ بھی لاہور میں تھے. پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ جے آئی ٹی کے فیصلے میں وہ شامل تھے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے کمیشن کا ہیڈ. تو پھر جے آئی ٹی کے فیصلے میں تو چیف جسٹس پاکستان بھی شامل تھے، پھر اس میں تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے، پھر تو آدھے درجن جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ آپ کے خلاف ہر کیس میں ڈسکوالیفائی ہیں بقول آپ کے. سو ایک ہماری اب کنسنٹریٹڈ ایفرٹ یہ ہے اس کمیشن کے ذریعے، جس کے ٹی او آرز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کسی وقت جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جائے گا. وہ اس میں ہم نے جو انٹرنیشنل پیسہ ہے وہ پاکستان میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پیسہ عمران خان سے کیا لڑائی ہے؟ لڑائی تو یہ ہے نا این آر او نہیں دے رہے. اگر آج آپ ان کو کیسز میں ریلیکسیشن دے دیں تو عمران خان ان کی طرف سے 5 سال نہیں 10 سال بھی رہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف فضل الرحمان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ایک ہی کامن گراؤنڈ ہے، اور وہ گراؤنڈ یہ ہے ہمیں ہمارا پیسہ جو ہے پیسے سمیت ہمیں معاف کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیسہ لوگوں کا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. آپ جیلوں سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ واپس کر دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جیل کاٹیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پراٹھے اور وہ بھی دو، یہ نہیں ہو سکتے. آپ چوپڑیاں اور دو چوپڑیاں نال دو. اسلام آباد بہت دنوں سے رہ رہے ہیں نا، تھوڑی ساری پنجابی اس طرح کھل گیا نہیں معذرت. تو اس لیے ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دونوں کو اوپر لے جاؤ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ آپ کو سامنے شہزاد نے جو رکھے ہیں، جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 500 ارب روپیہ جو پاکستان کے اندر تھا وہ تو ریٹریو ہوا ہے. اب اصل ایفرٹ یہ ہے کہ جو بلینز آف ڈالر پاکستان سے باہر ہیں ان کو واپس لانے کی ایک پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ عوام کی دعاؤں سے وہ بھی واپس آئیں گے. جی سلام اللہ جاگ جاؤ. جی سر وہ چیز ہے کہ جسٹس عصمت سعید شیخ سے ان کی کنسلٹ لی گئی ہے، آپ ہی از ریڈی، وہ تیار ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نوٹیفکیشن اور بات بیان آ جائے. دوسرا آپ نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی ہے تو وہ کرنٹ ایئر پہ ہوتی ہے، اور 2020 کی ہے تو جو تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے اس میں 2019 کا ڈیٹا بھی یوز ہوا ہے، 18 کا بھی ہوا ہے، 17 کا بھی ہوا ہے، 15-16 کا جی. لیکن اس میں ساری ابھی میں نے بھی نہیں پڑھی ہے، تو اس میں جو ویریشن بھی آ رہی ہے وہ 2019 کے ڈیٹے کی بنیاد پہ آ رہی ہے. سر ایک اور سوال ہے، نہیں ایک سیکنڈ اس کا جواب دے لوں نا. 2019 کا بھی جو ڈیٹا کے جو آپ ریفر کر رہے ہیں نا وہ جسٹس رپورٹ کے بارے میں ہے، تو وہ اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے اتنا نہیں ہے، نہ ہی پالیٹکس سے ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو تو ہمیں ایک تو پی ایم ایل این کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، ان کے پاس کوئی 1-2 بندے بھی نہیں ہیں جو کہ ان کو رپورٹ پڑھ کے دے سکے، اور انگریزی پڑھ کے دینے والا تو میرا لگتا ہے ایک بھی نہیں ہے. وہ ریئیکشن پہلے دے دیتے ہیں، پڑھتے بعد میں. اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے نیب کی کوششوں کی تعریف کی ہے، حکومت کی ایفرٹس کی تعریف کی ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے حکومت کر رہی ہے. ہاں پچھلے ڈیٹے کے اوپر پرسیپشن ہے، پرسیپشن تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. جی عصمت شیخ سعید صاحب جو ہیں ان کی کانسنٹ کا نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. مائک دے دیو کسی اور سر یہ ڈیلی آپ ادھر جو ایک عدالت لگاتے ہیں
یہ تمام معاملات چونکہ جو لاہور والا واقعہ ہوا اگلے دن ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا، وہ عدالتوں کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں تو وزارت نہیں میں تو دیکھیں نا، میں میرا ویسے بڑی خواہش ہے کہ ثنا صاحب میں کل لاہور جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، اور یہ سوال ضرور آپ مریم صفدر صاحبہ سے، یا وہ نہ ہو تو چھوٹے والی مریم صاحبہ سے کر لیں. دیکھیے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر بصد احترام دہراتا ہوں، یہ ری ایکشن ہے. کیونکہ دیکھیے عدالت میں فیصلہ ہونا تھا، تو وہ ایک سرکاری زمین جو ریٹریو ہوئی ہے، اپنے آپ کو اگر آپ قومی لیڈر کہلوانا چاہتے ہیں، آپ اس ڈبری پہ کھڑے ہو کے آپ یہ سوال، آپ کو تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ ضرور سوال کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ تو میٹر تو اب عدالت میں ہے، تو آپ کیوں یہاں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم جتنی یہاں پریس کانفرنسز کر کے آپ کو انفارم کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو، کیونکہ یہ پرانے والا دور تو ہے نہیں، یہ ٹرانسپیرنسی کا دور ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، بہت زیادتی ہو گئی، کوئی وکٹمائزیشن ہو گئی، تو وکٹمائزیشن کو ایکسپلین کرنے کے واحد حل یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہو. جج آپ خود ہو جائیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ ان کے خلاف کیس کیا ہے اور ثبوت کیا ہے. باقی جو پروسیس چلنا ہے وہ عدالتوں میں چلنا ہے، نہ عدالتوں میں زور آپ کا ہے نہ ہمارا ہے، وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے، وہاں فیصلہ ہوگا. نسیم صدیقی صاحب آپ تک سر یہ بتائیے گا کہ جب براڈ شیٹ کو لندن ہائی کورٹ نے 20% کمیشن دلوایا ہے، تو کیا پاکستانی گورنمنٹ لندن ہائی کورٹ میں جا کے جو باقی پیسے جن کی بیسس پہ ان کو کمیشن دلوانے کا انہوں نے آرڈر دیا تھا، باقی جن کی پراپرٹیز شو ہوئی ہیں، ادھر سے بھی ریکوری عدالت کیوں نہیں کروا سکتی؟ لیکن نسیم صاحب یہ جو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لنڈن ہائی کورٹ نے پاکستان کو جو پیسے دینے کا، انہوں نے تو بیسیکلی آربیٹریشن کا فیصلہ تھا تو اس کو انہوں نے برقرار رکھا. مین اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کو 20% پیسے ریکور کرنے پہ نہیں ملے، 20% پیسے ان کو آپ کے 2 NRO دینے کے جرم میں دینے پڑے ہیں. کیونکہ یہ تو آربیٹریٹر کے فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے یہ جو مین اس میں فگر ہے، کچھ فگر سے ریکوری ہوئی بھی ہے، لیکن مین فگر جو $20.5 ملین کا ہے جو ریکوری کی مد میں دینا پڑ رہا ہے، وہ نواز شریف کا دینا پڑ رہا ہے، شریف کے ایسٹس ہیں. اب اس کی مد میں انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے ریکوریبل ایسٹس تھے، لیکن آپ نے دسمبر 2000 میں ان کو سرور پیلس بھیج دیا. یہ آپ کی اپنی ایک چیز تھی، اپنی سہولت تھی، یعنی کہ پہلا NRO. اور اسی فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2006 اور 2007 میں جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو وہ دوسرا NRO تھا. یہ کوئی اصل NRO جو 2007 کا آرڈیننس آیا تھا اس سے پہلے ہی آپ ان کو 2 NRO دے چکے تھے. تو یہ تو آپ کا فیصلہ تھا، اس بندے کے ساتھ وہ آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا تھا. اس وقت انہوں نے کہا 2. اچھا ایک یہ بھی بڑا فرق ضروری ہے، ایک وہ فگر ہے جو 800 ملین کی ہے اور ایک فگر ہے 100 ملین کی. 100 ملین پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 100 ملین تو ریکوریبل تھا سن 2000 میں، یہ آپ کو دینا تھا. 800 ملین کی جو چیز ہے وہ JIT کی انکوائری کی چیز ہے، انہوں نے کہا وہ بعد کی ہے، 2003 کے بعد کی. اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو وہ جو ہمیں پیسے ملے ہیں، جو ہمیں پیسے پڑے ہیں لندن ہائی کورٹ سے، وہ آپ کو آپ کے 2 NRO کے جرم کی سزا ملی ہے، اور اب ہم سے یہ اپنا 4تھا NRO مانگ رہے ہیں.